بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، یہ جو پاکستان کے الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا اور پی ٹی آئی کو ریزرو سیٹیں نہیں دی، اس کے بعد جو بندر بانٹ ہوئی ہے وہ بڑی زبردست ہے۔ یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، اس سے قبل بھی پاکستان میں بنگالی بیچاروں کے ساتھ بھی یہ سلوک پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کر چکی ہے۔ 78 سیٹیں جو بنگالیوں نے جیتی تھیں، جو پریس کانفرنس کر کے نہیں کی تھی جن لوگوں نے، ان کی جو 78 سیٹ تھی وہ میجر جنرل تھے رو فرمان، ان کی ذمہ داری لگا گئی کہ آپ ان کو بانٹیں، ان میں یہ حرام کا مال تھا نا جی، ان کو بانٹیں۔ تو جو فارمولہ طے ہوا جو انیشل سٹیج پہ، وہ ذرا پڑھیں نا جی۔ پاکستان جمہوری پارٹی کو 46، جماعت اسلامی 44، کونسل مسلم لیگ 26، کنونشن مسلم لیگ 21، نظام اسلام پارٹی 17۔ نام دیکھیں، نظام اسلام پارٹی، اور کام دیکھیں، ڈھاکہ۔ اب جب رو فرمان نے یہ کیلکولیشن کی تو جو ٹوٹل سیٹیں تھیں وہ کم تھیں اور جو بانٹنی تھی وہ زیادہ ہو گئی۔ ابھی رو فرمان صاحب یہ جیسے آج انہوں نے فارم 47 اور فارم 45 کے ساتھ حال کیا ہے، ابھی یہ جمع تفریق میں لگے ہوئے تھے کہ جنرل پیرزادہ کا فون آ جاتا ہے جی، وہ کہتے ہیں جی نظام جو اسلام پارٹی ہے ان کو تو آپ نے زیادہ دینی ہے سیٹیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، جو لے دے کے جو پیپلز پارٹی کو 18 ملنی تھی وہ 13 آ گئی، اور اس طرح جو بنگالی پاکستانی تھے ان کا جو مینڈیٹ تھا، ان بہرحم لوگوں نے ان کو لوٹ لیا۔ پھر پاکستان بعد میں لٹا، وہ علیحدہ بات ہے۔ اب یہ جو بات ہے یہ کو میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا، اس کو لکھنے والے ہیں بریگیڈیئر سالک، جو آئی وٹنس ہے۔ اب ان حالات میں موجودہ دور میں آپ دیکھیں پی ٹی آئی کے مینڈیٹ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ کچھ بھی نہیں سیکھا سکوت ڈھاکہ سے، کچھ بھی نہیں سیکھا، نہ انہوں نے اپنی عادتیں تبدیل کی ہے۔ یہ ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، یہ مینڈیٹ نہیں ہے، یہ ملک کے ساتھ بدنیتی کی جا رہی ہے۔ اس الیکشن کمیشن کے ہوتے ہوئے ملک میں نفرت کی وہ دیواریں کھڑی کی جا رہی ہیں اور اس کی بنیادوں میں وہ پانی ڈالا جا رہا ہے جو اس کی جو بلڈنگ کھڑی ہے اس کی فاؤنڈیشن کو کمزور کر دے گا۔ میرے پاکستانی، 1971 سے یہ جو دل ہے پاکستان کا، یہ خون کے آنسو رو رہا ہے۔ اسی الیکشن کمیشن نے اور اسی ذہنیت نے جو 1971 کی فوجی اسٹیبلشمنٹ تھی، انہوں نے بنگالیوں کا حق نہ مان کے پاکستان کو 2 لخت کر دیا۔ ہمارے فوجی قید ہوئے اور ان کی قید کا ایک ایک جو لمحہ ہے، اگر آپ کا دل گردہ ہے تو کم از کم میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا، یہ آپ پڑھ لیں۔ دل خون کے آنسو روتا ہے جو انڈین آرمی نے انسلٹ کی تھی ہمارے فوجیوں کی۔ ہم نے قسم اٹھائی تھی اس کے بعد کہ ہم انڈیا سے اس کا بدلہ بھی لیں گے، پاکستان کو مضبوط بھی بنائیں گے اور اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں گے۔ لیکن بدقسمتی دیکھیے، اقتدار کی بندر بانٹ نے اور میرٹ کے قتل عام نے اس ملک کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ آج گلی گلی کوچے کوچے ایک ہی آواز ہے، مینڈیٹ چور، مینڈیٹ چور، مینڈیٹ چور۔ اس الیکشن کمیشن اور اس سوچ کے ساتھ جس پہ آج ہم کھڑے ہیں، پاکستان، میں آپ کیا کہوں، ہمارے منہ میں خاک، لیکن ہم اس لیے رو رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے ہماری کوئی بات شاید کوئی سن لے۔ آج ذوالفقار علی بھٹو کا کیس ان کو یاد آ گیا ہے، جو زندہ بھٹو پڑا ہے جیل میں، اس کا کیس اٹھاؤ نا تمہیں پتہ لگے۔ جو مردہ یزید ہے اس کو گالی دینا بڑا آسان ہے، کیوں؟ وہ مر چکا ہے۔ زندہ ڈکٹیٹر کے سامنے کھڑے ہو تو لگ پتہ جائے کہ آپ میں کتنی کیپیسٹی ہے۔ چیف صاحب اٹھاؤ نا یہ دھاندلی کا کیس جس پہ الزام آپ پہ ہے کہ آپ دھاندلی میں ملوث ہیں۔ بھٹو کو چھوڑو، وہ پھانسی لگ چکا، وہ تاریخ کا حصہ ہے، اس پہ بھی ایک پروگرام ہوگا۔ یہ فیصلہ بھی آپ نے غلط کیا ہے، یہ آپ نے پیپلز پارٹی کو دوسری زندگی دی ہے۔ یہ ہے پاکستان کا المیہ۔
بندرم بانٹ کرتے ہو، تقسیم کرتے ہو مینڈیٹ کو، اور بے شرمو کچھ تو خدا کا خوف کرو، کچھ تو پاکستان کو چلنے دو، کم از کم یہ تو سوچ لو کہ آپ کے بچوں نے ادھر ہی رہنا ہے، ان کے بچوں نے شاید ادھر رہنا ہو، آپ تو دوڑ جائیں گے۔ یہ بات ہے جی، اگر آپ کو ہماری یہ بات پسند آئے تو اس کو شیئر کیجئے، اور اگر کوئی بات نہ مانے تو اس کو یہ ریفرنس دو، پاکستان سب کا ہے اور ہم نے سب نے رہنا ہے، لیکن اب خاموش نہیں رہنا۔ تھینک یو۔